ناول کا نام آخری سراغ۔ قسط 1۔ وہ بارش والی رات۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ شہر کی سنسان گلیوں میں صرف بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ سڑکوں پر پانی جمع تھا اور دور کہیں بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے ہر چیز صاف دکھائی دیتی، پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا۔ ایک شخص پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، کپڑے بھیگ چکے تھے، اور اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اچانک دور ایک سیاہ رنگ کی گاڑی گلی کے موڑ پر آ کر رکی۔ اس شخص نے دوڑ اور تیز کر دی۔ وہ ایک پرانی عمارت کے سامنے پہنچا، جس کے زنگ آلود بورڈ پر دھندلے حروف میں لکھا تھا سینٹرل پبلک لائبریری۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ دیواروں پر پرانی کتابوں کی قطاریں تھیں اور ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ایک مخصوص شیلف کی طرف بڑھا۔ جیب سے ایک بھورا لفافہ نکالا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، صرف امانت دار کے لیے۔ اس نے ایک موٹی پرانی کتاب نکالی، اس کے اندر لفافہ رکھا اور کتاب واپس شیلف میں رکھ دی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا۔ قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ اس نے سانس روک لی۔ ایک گہری، پرسکون مگر خوفناک آواز سنائی دی۔ تم بہت دیر کر چکے ہو۔ وہ شخص ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ اس کی نظریں صرف اس کتاب کی طرف تھیں جس میں اس نے لفافہ چھپایا تھا۔ اگلے ہی لمحے پورا حال تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح بارش رک چکی تھی۔ شہر اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ چکا تھا۔ موٹر سائیکلوں کا شور، بازاروں کی رونق اور لوگوں کی مصروفیت۔ انہی سڑکوں پر ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل چلاتا ہوا دفتر جا رہا تھا۔ اس کا نام تھا ایان، 24 سالہ، پرسکون مزاج، ذہین، اور ہر مسئلے کو منطقی انداز میں حل کرنے والا۔ وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی عام تھی، کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گزشتہ رات پیش آنے والا واقعہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک نام آیا، امی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج جلدی آ جانا۔ کیوں؟ تمہارے ابو کی کچھ پرانی چیزیں ملی ہیں، سوچا تم دیکھ لو۔ ایان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے والد کو لاپتہ ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ نہ کوئی لاش ملی، نہ کوئی خبر، بس ایک دن وہ گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ایان نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے امی، شام تک آ جاؤں گا۔ کال ختم ہوئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے والد کی چھوڑی ہوئی وہ چیزیں ایک ایسے راز کا دروازہ کھولنے والی تھیں جس کا تعلق صرف اس کے خاندان سے نہیں بلکہ کئی زندگیاں بدلنے سے تھا۔ شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ ایان نے اپنی موٹر سائیکل گھر کے باہر روکی۔ دروازہ کھلا تو اس کی والدہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آ گئے بیٹا؟ جی امی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ گھر وہی تھا، وہی دیواریں، وہی پرانی تصویریں، لیکن آج نہ جانے کیوں ہر چیز مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی والدہ اسے سیدھا اسٹور روم میں لے گئیں۔ یہ کمرہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی گرد کی ایک ہلکی تہ ہوا میں پھیل گئی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر، لکڑی کے صندوق اور کئی بند ڈبے رکھے تھے۔ یہ سب تمہارے ابو کا سامان ہے۔ ایان خاموشی سے ایک صندوق کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر پرانی ڈائریاں، چند کتابیں، ایک پرانا کیمرہ اور کچھ تصویریں رکھی تھیں۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی۔ اس میں وہ خود تھا، شاید 5 سال کا۔ اس کے ساتھ اس کے والد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ایان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کاش آپ ایک بار واپس آ جاتے ابو۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ والدہ نے یہ جملہ سن لیا مگر خاموش رہیں۔
کچھ لمحوں بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ مجھے آج ہی ملا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں، شاید تمہارے ابو نے جان بوجھ کر چھپا دیا تھا۔ ایان نے ڈبہ کھولا، اندر ایک پرانی کلائی گھڑی تھی۔ گھڑی بند ہو چکی تھی۔ اس کے نیچے تہ کیا ہوا ایک کاغذ رکھا تھا۔ اس نے فوراً کاغذ کھولا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ چیز ایان کے ہاتھ لگے تو سمجھ جانا کہ میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ ابو کی لکھائی ہے۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، یہی ان کی لکھائی ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ٹرن ٹرن ایان کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف لکھا تھا ان نون کالر۔ ایان نے ایک لمحہ سوچا، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند سیکنڈ تک خاموشی رہی، پھر ایک دھیمی، پرسکون مگر سنجیدہ آواز سنائی دی۔ کیا تمہیں اپنے والد کی سچائی جاننی ہے؟ ایان چونک گیا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ سوال مت کرو، صرف سنو۔ آواز نے چند لمحے توقف کیا۔ آج رات ٹھیک 9 بجے سینٹرل پبلک لائبریری پہنچ جانا، اکیلے آنا، اور اگر دیر کی تو تم ہمیشہ کے لیے آخری سراغ کھو دو گے۔ کال اچانک منقطع ہو گئی۔ ایان کئی لمحوں تک موبائل کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ایک طرف 10 سال پرانا زخم، دوسری طرف ایک انجان شخص جو اس کے والد کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے آہستہ سے مٹھی بند کی۔ میں ضرور جاؤں گا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لائبریری میں اس کا انتظار صرف ایک راز نہیں بلکہ کوئی اور بھی کر رہا تھا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر ڈا اور چینل کو سبسکرائب۔ رات کے 8:55 سینٹرل پبلک لائبریری کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سڑک پر لگے پرانے لیمپ اپنی مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ ایان نے موٹر سائیکل پارک کی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور لائبریری کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر وہی خاموشی، وہی پرانی کتابوں کی خوشبو، اور ہر طرف گرد سے ڈھکی الماریاں۔ ایان نے موبائل نکالا۔ سگنل موجود تھے، مگر نہ جانے کیوں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا۔ کون ہے یہاں؟ اس کی آواز پورے حال میں گونج گئی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ احتیاط سے اندر بڑھنے لگا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایان نے فوراً سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ خاموشی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، اسے ایک شیلف کے پیچھے کسی کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانی کتاب فرش پر گری ہوئی تھی۔ ایان نے کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم اکیلے نہیں ہو۔ ایان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی، وہ کاغذ مجھے دکھائیں۔ ایان فوراً مڑا۔ اس کے سامنے تقریباً 25 سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سادہ لباس، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کیمرہ، اور چہرے پر اعتماد۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ آپ ایان ہیں؟ ایان چونک گیا۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ لڑکی نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، کیونکہ میں بھی اسی شخص کو تلاش کر رہی ہوں جسے آپ تلاش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کے والد؟ ایان کی سانس رک گئی۔ آپ میرے ابو کو جانتی ہیں؟ نہیں، لیکن ان کے لاپتہ ہونے کی تحقیق میں 2 سال سے مصروف ہوں۔ ایان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک دھڑام، نیچے کا مرکزی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ لائبریری کی تمام روشنیاں ایک لمحے کے لیے بند ہوئیں، پھر دوبارہ جل اٹھیں، لیکن اب ماحول بدل چکا تھا۔
اوپر والی منزل کے آخری کونے میں ایک سیاہ لباس پہنے شخص چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایان نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ۔ وہ دونوں اس کی طرف دوڑے، مگر جب وہ وہاں پہنچے، وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ صرف زمین پر ایک دھاتی چابی پڑی تھی۔ چابی کے ساتھ ایک پرانا ٹکٹ بھی رکھا تھا۔ اس پر صرف ایک تاریخ لکھی تھی، 15 اگست 2016۔ ایان نے حیرت سے کہا، یہ تو وہی تاریخ ہے جس دن میرے والد لاپتہ ہوئے تھے۔ سارا نے پہلی بار اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے، تمہارے والد کا غائب ہونا ایک حادثہ نہیں تھا۔ اسی لمحے دور کہیں سے کسی موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایان نے اپنی جیب دیکھی، اس کا فون خاموش تھا۔ سارا نے بھی اپنا فون نکالا، وہ بھی خاموش تھا۔ پھر یہ گھنٹی کس کی تھی؟ دونوں نے آواز کا پیچھا کیا۔ وہ ایک بند مطالعہ گاہ کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایان نے زور لگا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ کمرہ خالی تھا۔ صرف ایک کرسی پر ایک موبائل فون رکھا تھا، جس کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ابو۔ ایان نے بے اختیار کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر ایک کمزور، ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، ایان، اگر تم یہ سن رہے ہو تو کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ اچانک آواز کٹ گئی۔ کمرے کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔